یہی وجہ ہے کہ اگر تانے دیے جاتے ہیں تو حضور کو، کارٹون بنتے ہیں تو حضور کے، سوال یہ ہے دنیا کے باقی مذہبوں کے کسی سربراہ کا کارٹون کیوں نہیں بنتا؟ اور ہم مسلمانوں نے کبھی، ہماری تاریخ ہے، ہم نے کبھی کسی مذہب کی شخصیت کی توہین کبھی نہیں کی. ہمارا دین، ہمارا نبی ہمیں تہذیب سکھاتا ہے. ہم نے نہ کبھی نہ موسیٰ کی نہ عیسیٰ کی، وہ تو ہمارے نبی ہیں، نہ کسی رام کی نہ بدھ کی کبھی توہین کی ہے. جنگیں قوموں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، ان جنگوں میں بھی کبھی کسی مسلمان نے، عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں کئی سو سال تک، کبھی کسی مسلمان نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ قوانین کی توہین کی. ہندوؤں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، کبھی کسی مسلمان نے نہ کسی رام نہ کرسچن کی کبھی کوئی توہین نہیں کی. سوال یہ ہے کہ جناب مہاتما بدھ کی توہین ہوتی ہے، نہ عیسیٰ مسیح کی توہین ہوتی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، نہ کنفیوشس کی توہین، نہ زرتش کے بڑے سربراہان کی، نہ تاؤز، جتنے دنیا میں مذاہب ہیں کسی مذہب کے سربراہ کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. آخر دنیا کے لوگوں کے سر پہ دارت کیوں ہے کہ صرف توہین ہوگی تو محمد رسول اللہ کی؟ وجہ اس کی یہ ہے پھلدار درخت کو سارے ہی پتھر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے تم اپنے اتنے ہمدرد نہیں ہو جتنا میرا نبی تمہارا ہمدرد ہے. تم اپنی اتنی فکر کرنے والے نہیں ہو جتنا میرا نبی تمہارا فکر کرے گا. تمہارے جسم کا تمہارے ذمہ اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تم پر حق ہے. میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو تفسیر کرنے والوں نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. ایک ترجمہ کیا گیا النبی اشفق بالمؤمنین من انفسکم. تم اپنی شفقت اتنی نہیں رکھتے، تمہارے والدین اتنا تمہارے شفیق نہیں ہے جتنا میرا نبی تمہارا شفیق ہے. النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم. جتنا میرا نبی تمہارا رفیق ہے اتنا رفیق تم خود اپنے نہیں ہو. اور نبی احق بالمؤمنین من انفسہم. تمہارے جسم کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تمہارے ذمہ حق ہے. اور کبھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف جوانوں کو مخاطب بناتے اتنا غم کے ساتھ کہتے تھے یا معاشر الشباب، میری امت کے جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرنا. اتنی محبت کے ساتھ تو والدین بھی اپنی بچوں کو نہیں پکار دے جتنی محبت کے ساتھ حضور نے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور نے، جوان لڑکا تھا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضور نے گلے لگا کر کے کہا یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا پیارا ہے، اور جتنے مجھے پیارے ان میں سب سے زیادہ پیارا ہے. حالانکہ وہ کسی غلام کا لڑکا تھا. زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید محمد رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ اگر تانے دیے جاتے ہیں تو حضور کو، کارٹون بنتے ہیں تو حضور کے. سوال یہ ہے دنیا کے باقی مذہبوں کے کسی سربراہ کا کارٹون کیوں نہیں بنتا؟ اور ہم مسلمانوں نے کبھی، ہماری تاریخ ہے، ہم نے کبھی کسی مذہب کی شخصیت کی توہین کبھی نہیں کی. ہمارا دین، ہمارا نبی ہمیں تہذیب سکھاتا ہے. ہم نے نہ کبھی نہ موسیٰ کی نہ عیسیٰ کی، وہ تو ہمارے نبی ہیں، نہ کسی رام کی نہ بدھ کی کبھی توہین کی ہے. جنگیں قوموں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، ان جنگوں میں بھی کبھی کسی مسلمان نے، عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں کئی سو سال تک، کبھی کسی مسلمان نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ قوانین کی توہین کی. ہندوؤں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، کبھی کسی مسلمان نے نہ کسی رام نہ کرسچن کی کبھی کوئی توہین نہیں کی. ہاں باقی قومیں دیکھ لیں ان کا رویہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جناب مہاتما بدھ کی توہین ہوتی ہے، نہ عیسیٰ مسیح کی توہین ہوتی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، نہ کنفیوشس کی توہین، نہ زرتش کے بڑے سربراہان کی، نہ تاؤز، جتنے دنیا میں مذاہب ہیں کسی مذہب کے سربراہ کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. تاکہ دنیا کے لوگوں کے سر میں دارت کیوں ہے کہ صرف توہین ہوگی تو محمد رسول اللہ کی؟ وجہ اس کی یہ ہے پھلدار درخت کو سارے ہی پتھر مارتے ہیں. اور توہین کرنے والے جب حضور کی شخصیت کو پڑھتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک تو بتائیں کہ حضور کی ذات اقدس کے اندر خرابی کہاں ہے. جواب ہے ہر شخص یہ کہے گا آخر میں محمد ہم نے تم نے پہچانا نہیں تھا اس لیے ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. بہرحال اللہ کا فضل، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کامل مانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. وہ رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، سارے معجزات سب زیادہ انہی کو عطا کیے پورے عالم کے لیے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اور ہم دنیا کی تمام قوموں کو مخاطب بنا کر کہہ سکتے ہیں اے دنیا کی قوموں، تمہارے لیے اگر مکمل آئیڈیل کوئی ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ.